الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم نماز کی شرائط، فرائض اور نماز کا طریقہ سماعت کر رہے تھے۔ کیا پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ تک ہم سماعت کر چکے۔ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسری بات ہر لفظ کا پڑھنا واجب ہے۔ چوتھی بات ہر زبر زیر کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھول گیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آیت نہیں بھولا، کوئی لفظ بھول گیا پڑھنا، تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لفظ بھی نہیں بھولا، زبر کی جگہ پر زیر پڑ گیا، زیر کی جگہ پر پیش پڑ گیا، تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ واجب کا مطلب ہے، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے، بہر صورت سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ایک بات اور ہے سورہ فاتحہ سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھنا ہے، یعنی سرً قرأت کرنی ہے، جس طرح ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، اس میں آواز نہیں آتی، یعنی بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ ان نمازوں میں اس کو آہستہ آواز میں پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی نے اگر ایک لفظ بھی اونچی آواز سے پڑھ دیا تو واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اسی طرح اونچی آواز سے پڑھنا تھا، جس طرح مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور کسی نے چپ کر کے پڑھ لیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ سے شروع کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جتنا پڑھ چکا ہے جہاں یاد آیا وہیں سے آگے قرأت کے ساتھ پڑھے۔ اب کیا آ گیا ہے؟ سجدہ سہو لازم آیا ہے، کیونکہ بلند آواز سے پڑھنا تھا اور یہ بھول کر آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا، تب بھی کیا آئے گا؟ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے امام پہ آئے گا تو مقتدی پہ آٹومیٹکلی آ جائے گا، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو ہر حال میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب نماز مکمل ہوگی، وگرنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلا عمل ہے قرأت کا۔ یہ بات آپ ظاہر جانتے ہیں کہ قرأت کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، واجب اور سنت کی ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں 3 آیات چھوٹی یا ایک آیت بڑی، یہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کسی نے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیا، آگے نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ ہے تب بھی، اکیلا ہے تب بھی، نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ واجب جب چھوٹ جائے، چاہے غلطی سے چھوٹے چاہے جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو 3 آیات نہیں آ رہی، میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک بندے نے شروع کیا وَلَلضَّالِّينَ آمین کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، آگے بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا کیا پڑھنا ہے، اتنے کو ہی 3 دفعہ پڑھ دے، یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، فرض پورا ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 3 آیات پڑھنا کیا ہے؟ فرض تھا، آگے نہیں آ رہا اس کو، تو یہی جو آیت اس کو آئی ہے وہی کیا کر لے، 3 دفعہ دہرا دے تو نماز کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو فرض کے اندر خاص کر، اور کوئی آیت بھول جائے یا کوئی لفظ رہ جائے، اگر تو وہ 3 آیات کے مقدار پڑھ چکا ہے، غلطی آگے آئی ہے تو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورت پڑھ رہا ہے جس میں ہیں ہی 3 آیات، مثال کے طور پر اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ شروع کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آخری آیت چھوڑ گیا، اب 3 آیتیں ساری ہیں، آخری چھوڑ کے وہ رکوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو لقمہ دینا جائز ہے۔ اگر وہ 3 آیتیں مکمل پڑھ چکا ہے، آگے اس کو غلطی آ گئی ہے تو لقمہ دینا منع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے شروع کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، 3 آیتیں ہو گئی، آگے والی آیت چھوڑ کے اس نے ایک اور آیت پڑھ دی، ظاہری بات ہے جس کو آتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، بول پڑھنا ہے کہ بھائی آیت چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لیکن اگر وہ 3 آیتیں صحیح پڑھ چکا ہے تو فرض نماز میں امام کو روکنا منع ہے۔ بعد میں آپ بتا سکتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے یہ آیت چھوڑی تھی۔ اول تو ویسے یاد آ جاتی ہے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سے کہیں غلطی ہوئی ہے، بعد میں یاد کرایا جا سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں لقمہ نہیں دیا جا سکتا۔ کب؟ اس وقت جب امام 3 آیتیں پوری پڑھ چکا ہو، اور اگر صورت ہی 3 آیات والی اور اس میں ایک چھوڑ رہا ہے تو پھر دینا کیا ہے، جائز ہے، دے سکتے ہیں فرضوں میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کا ترجمہ بھی سماعت کر رہے تھے، تو ترجمے کے طور پر جو عام صورت پڑھی جاتی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا ترجمہ علماء نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ کوئی بھی جتنی چاہے بڑی مخلوقات ہیں یا چھوٹی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں جس جس مقام پر ہیں، وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح، حمد اور شان بیان کرنے لگیں، اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کی ساری مخلوقات اس کا انکار کر کے کافر اور مشرک ہو جائیں، اس کو نہ مانیں، اس کا انکار کریں، تب بھی اس کی شان سے ذرہ بھی نہیں گھٹا سکتی۔ وہ اللہ جس شان کا ہے، نہ اس کی شان میں ہماری تسبیح کرنے سے کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ کوئی عبادت کرے گا تو اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ تو وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد اور نہ اس نے آگے کسی کو پیدا کیا ہے۔ مثال، نہ وہ خود کسی کا بچہ ہے، نہ آگے اس کے بچے ہیں، نہ وہ خود کسی کا باپ ہے، نہ آگے اس کا کوئی باپ ہے، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ جملہ جو ہے نا جی، کف کہتے ہیں برابری کو۔ یہ مسئلہ اکثر نکاح کے موقع پر آتا ہے کہ جب ہم لڑکی کا نکاح کرنے لگیں تو شریعت کہتی ہے نکاح کرنے کے لیے کف دیکھ لیا کرو۔ کیا دیکھ لیا کرو؟ کف۔ کیا مطلب؟ جس حیثیت کا میں ہوں اسی حیثیت کا آگے رشتہ ہونا چاہیے۔
यानी जिस हैसियत का मैं हूँ, आगे जहाँ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा हूँ वो भी उसी हैसियत के होने चाहिए। मैं अगर मालदार हूँ तो आगे भी मालदार में बच्ची देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब आप कुफ्र नहीं देखेंगे, पहला हक उसका ये मारा जाएगा कि हक महर उसको पूरा नहीं मिलेगा। किसका? बच्ची का। ज़ाहिर बात है, जब मेरे बराबर के नहीं है, वो मेरे से कम है, तो मैं कैसे उनसे तकाजा कर सकता हूँ कि मेरे म्यार का हक महर दो। पहले उसका ये हक मारा जाएगा। और दूसरा, वो जिस म्यार का खाना खा कर पली है, कपड़े पहन कर पली है, आगे उसको वो मुयस्सर नहीं आने। इंसान ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, नीचे से ऊपर जाना पसंद करता है। ज़ाहिर बात है, ये शान और शौकत छोड़कर जब वो कमज़ोर घर में जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में क्या होंगे? मसाइल होंगे। तो ये मसाइल उसकी जुदाई का सबब भी बन सकते हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह ना करे ऐसा हो, तुम रिश्ता करते वक्त ही अपना कुफ तलाश कर लो कि जिस हैसियत का मैं हूँ उसी हैसियत का आगे मेरी बच्ची का क्या हो? रिश्ता हो, ताकि पहली बात उसका हक महर कम ना हो, दूसरी बात जिस तरह का लाइफ स्टाइल उसे यहाँ मुयस्सर था उसी तरह का उसे वहाँ भी। इसको कहते हैं बराबरी, हमसरी। ठीक है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह की शान ये है कि ना उसके बराबर का कोई है, ना उसको हमसर कोई है, यानी उसकी मिसाल ही कोई नहीं है। कायनात की जितनी बड़ी मर्जी आला शख्सियत ले आए, उसकी मिसाल नहीं बन सकती। यही वजह है कि उलमाए कराम ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के जितने भी पैगंबर हैं वो मखलूकात में सबसे आला हैं। वो क्या हैं? मखलूकात में सबसे आला हैं। लेकिन जब खालिक की बारी आएगी तो खालिक से आला नहीं है, खालिक के लिए वो भी मखलूक ही है, खालिक के लिए वो भी। इसलिए ना हम किसी नबी को खुदा कहते हैं, ना ही खुदा का बेटा कहते हैं, बल्कि हम नबी को नबी समझते हैं और कायनात से अफजल समझते हैं। अफजल था तो अल्लाह ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए उसे मुंतखब किया है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अहकाम में शरअ समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।